بے عیب اس کی صفات ہیں. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا. کیسا دین دے گئے جو واضح روشن ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. حمد و صلات کے بعد 19 رجب 1445 ہجری مطابق 31 جنوری 2024 میں آپ کی خدمت میں ایک خصوصی خطاب مسجد حمزہ رامپور حیدرآباد میں پیش ہے. قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے خطاب پیش کروں، تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں نے چاہا، ارادہ کیا، نیت کی کہ میں یہاں مغرب کی نماز پڑھوں کیا پڑھاؤں. جیسا کہ ہمارے خالد بھائی کی درخواست تھی کہ میں مغرب کی نماز یہاں پڑھاؤں، پھر مغرب کی نماز کے فوری بعد بیان شروع ہو اور آپ کو میں دین کی باتیں بیان کروں. حالات کچھ ایسے ہوئے، میں ایک میٹنگ میں تھا اور وہاں نیٹ ورک کا پرابلم. وہ میٹنگ 3 بجے سے تقریباً شروع ہوئی تھی، عصر تک ہوئی، پھر عصر کے بعد ہوئی. تو اس میں میٹنگ میں ایسے وقت نکل گیا کہ پتہ نہیں چلا، اور کوئی کال بھی نہیں آ رہی تھی نیٹ ورک نہیں ہونے کی وجہ سے. تو وہاں دیر ہو گئی. وہاں سے نکلے، انسان جب دیر سے نکلتا تو دیر سے پہنچتا. اس وقت سے جلدی جانا، جلدی پہنچنا، نہیں بھی جانا. بہرحال قدر، میں ایک ہی جملہ کہوں گا جو حدیث سے بھی ثابت ہے، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. لیکن آپ لوگوں نے جو صبر کیا، آپ لوگوں کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں. ایک بات. دوسری بات، آپ لوگ بیٹھے رہے، صبر کیا آپ نے. آپ کیوں بیٹھے، آپ کیوں آئے مسجد حمزہ؟ کیونکہ یہاں دین کا پروگرام ہوگا، خطاب ہوگا، دین کی باتیں بتائی جائیں گی، اس لیے آپ آئے. تو آپ جو نماز سے بیٹھے ہوئے تھے میرے انتظار میں یا پروگرام کی شروع ہونے کے انتظار میں، تو آپ خیر میں تھے، اجر میں تھے. آپ کو اپنی نیکی پکی جب سے بیٹھے ہوئے آپ اب تک اور جب تک بیٹھیں گے آپ. خیر کی مجلس ہے، اگرچہ تاخیر سے شروع ہوئی ہے لیکن آپ اجر میں برابر جو ہے، اجر میں کوئی تاخیر نہیں. اجر پکا ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ اگر نیتیں خالص ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خالص نیت کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی. دیکھیے، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس اللہ کے شکر کے بعد جو ہے خالد بھائی کا شکر ادا کروں گا جو ابھی آ رہے ہیں. پہنچے نہیں، وہ مجھے لینے پہنچے. میں مہدی پٹنم پہ، وہ ٹوری چوکی پہ بار آئے، سب گڑبڑ ہو گئی. سب میں ادھر سے نکل کر آ گیا دوسرا راستے، وہ آ رہے ہیں. تو میں اللہ کے شکر کے بعد خالد بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں جو مسلسل رابطے میں تھے. میں جو ہے 18 کو پہنچا انڈیا، حیدرآباد. 18 کیا ہے جنوری، آج کیا ہے 31. ہاں، میں 17 کو پہنچا. میں 17 کو پہنچا. اس کے بعد اگلے دن بنگلور جانا پڑا کیونکہ ان لوگوں نے پروگرام لیے تھے. پروگرام وہاں ہوا، پھر آیا، پھر پونے میں پروگرام ہوئے. پونے سے چنئی، چنئی سے کل آیا ہم شام. یہ جو دورہ تھا دعوتی، اس میں مسلسل خالد بھائی رابطے میں تھے. اور اللہ جزائے خیر دے، میرے سامنے جو بیٹھے عبداللہ بھائی ہے نا، یہ عبداللہ بھائی ہاتھ اٹھائیے. یہ عبداللہ بھائی مسلسل رابطے میں ہیں کہ وہ کوئی علاقہ ہے وہاں بھی پروگرام دینے کے لیے. اور یہ عبد الرحمان بھائی، یہ بھی
دوسرا منڈا مارکیٹ مسجد وہ بھی رات. بہرحال اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان کرے. تو نیت تو یہی ہے, یہ سفر یہ چھٹی نہیں ہے میری, میں چھٹی میں نہیں آیا ہوں, یہ دعوتی دورہ ہے, یہ سالانہ چھٹی نہیں ہوتی ہے. میری بیوی بچے وہیں ہیں, میری نوکری وہیں ہے جدہ میں جو آیا ہوں میں دعوتی دورے پہ آیا ہوں. تو مقصد دعوت کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بلائیں گے وہاں جائیں گے ہم, آپ بلائیے آپ کے پاس آئیں گے, آپ بلائیے آپ کے پاس چلے جائیں گے, آپ بلائیے. تو بنگلور پونے چنئی والوں نے پہل کر دی. گھر کا مسئلہ ہے, گھر والے بھی کبھی کبھی یاد کر لیتے, جیسے خالد نے یاد کر لیا, عبداللہ بھی یاد کیے, دیکھیں گے ان کو بھی کیا ٹائم دے سکتے ہیں. انہوں جمعہ مانگ رہے تھے لیکن جمعہ تو نہیں ہے, بہرحال دوسرا دیکھتے ہیں. اللہ آسان کرے. بہرحال مسئلہ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے ملے. ایک عرصے کے بعد میں اس مسجد میں آیا ہوں. بہت پہلے مجھے یاد ہے, کئی سال پہلے میں نے خطبہ بھی دیا تھا اس مسجد. اللہ قبول فرمائے تمہارے خطبے کو, ہے نا. بہرحال خوشی ہوئی اپنے لوگوں کو دیکھ کر, یہ مبارک چہروں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بیٹے کو. میں نے سنن ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی جو صحیح سند سے ہے, اگرچہ الفاظ کا تھوڑا سا روایت میں اختلاف ہے, لیکن حدیث پوری اس طریقے سے ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے باہر, بس ٹھیک ہے نا, تشریف لے جاتے, اپنے, ایک روایت مل سکے, اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے, اٹھا کر یہ دعا پڑھتے, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. ترجمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتے, اے اللہ, اللہم اے اللہ, انی اعوذ بک, بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ 4 چیزوں سے, بلکہ 4 نہیں, 4 2 8, 4 دگنی 8 چیزوں سے اللہ کی نے پناہ مانگی. اس حدیث بہت پیاری دعا ہے, یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ, پڑھنا بھی. اللہم انی اعوذ بک ان اضل, اے اللہ میں گمراہ ہو جاؤں. سورس ہے جہاں سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے. بھئی عقیدہ سیکھنا ہے, عقیدہ معلوم کرنا ہے, تو کیسے معلوم کریں گے؟ مسلمانوں کو دیکھیں گے, یا باپ دادا کا کیا عقیدہ ہے وہ دیکھیں گے, وہی عقیدہ ہم اپنائیں گے, یا میجورٹی مسلمز کیا عقیدہ رکھتی ہے وہی عقیدہ میں بھی اپناؤں گا. سورس کیا ہے عقیدے کا؟ نمبر 1, شاباش, قرآن. یہ ہمارے شاگرد ہیں جدہ کے پرانے, تو کئی سال سے یہاں آ کے بیٹھے, مطلب شفٹ ہو گیا. نمبر 1 قرآن. قرآن مصدر ہے, پہلا سورس ہے جہاں سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے. قرآن میں جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا, فرشتوں کے بارے میں بیان کیا, پیغمبروں کے بارے میں بیان کیا, آخرت کے بارے میں بیان کیا, تقدیر کے بارے میں بیان کیا, ہم وہ مانتے ہیں, ماننا چاہیے. قرآن دلیل ہے, قال اللہ دلیل ہے. سمجھ میں آئے؟ یہاں ایک فائدے کی بات ہے, یہ جو قرآن دلیل ہے, یہ جو قال اللہ دلیل ہے, اس میں ایک چیز ہونا ضروری ہے, وہ ہے مراد اللہ. کیا مراد اللہ؟ قال اللہ علی مراد اللہ. مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جو عرب ہیں, اب وہ عربی آتی نہیں آتی وہ نہیں معلوم ہے, کچھ چہرے عرب کو عربوں کے دکھ رہے ہیں. خالد خود عربی ہے نا, خبر نہیں, اب وہ عربی آتی نہیں آتی یہ نہیں معلوم ہے, لیکن بہرحال ایک ہوتا قال اللہ, ایک ہوتا مراد اللہ. قال اللہ مطلب اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا, جیسے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ ہے نا, یہ قول ہے نا اللہ کا. الرحمن علی العرش, یہ کیا ہے؟ قول ہے نا اللہ کا. قول مطلب بات اللہ کی, اللہ کا کلام. اللہ کی مراد کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. مراد اپنی نہیں لینا, مراد اپنی نہیں لینا. کلام کس کا؟ مراد بھی
ہوتا کیا، غلطیاں کہاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہوئے ہیں. لیے کلام اللہ، قال اللہ، قول اللہ، ڈالے اپنی مراد اس پر، یا رکھے اس پر اپنی مراد. یہاں سے انسان پھنستا ہے، یہاں سے انسان گمراہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل. ابھی جو دعا جس پر پورا بیان ہے ہمارا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گمراہی سے. گمراہی ایسے ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں، چلیے آگے بتاؤں گا. اس سے پہلے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. صحیح جواب اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں ہے، مکہ مدینہ میں نہیں ہے، 5 جگہوں پر نہیں ہے، شرک سے زیادہ قریب نہیں ہے. ایسا کیسے بول دیا؟ ایسا نہیں بولے، علم سے بولے. ایسا کیسے بولے؟ ایسا بول دیے یا علم سے بولے؟ علم ہے بھائی، کیا ہے دیکھیے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو دلیل ہے، مصدر ہے، اس میں اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا واضح طور پر کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. قرآن میں کلیئرلی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. اب ہم دنیا کے، ایشیا کے کنٹری انڈیا میں، تلنگانہ اسٹیٹ کے، حیدرآباد شہر کے کنگ کوٹی علاقے میں رام کوٹ کی مسجد حمزہ میں بیٹھے ہوئے ہے نہیں ہے؟ دیکھ رہا اللہ یا نہیں دیکھ رہا؟ ہم لوگوں کو سن رہا ہماری بات کو، ہماری دلوں کی حالتوں کو جان رہا ہی نہیں؟ انہیں ہے ہاں. اب اگر ایسا بولے، کسی کو وہ معلوم ہے جو سکھایا گیا ہے اس کو، انہیں ایک آیت پیش کرتا ہے. ارے بھائی آپ بول رہے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے، قرآن میں خود اللہ بول رہا ہر جگہ ہے. ہاں اللہ قرآن میں بول رہا ہر جگہ ہے. وہ کہاں ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بول کے بولتا بچہ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم. قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وہ تمہارے ساتھ ہے. کون؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. پھر آپ بول رہے ہیں نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے. بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا نا، مراد اللہ کیا ہے؟ یہ تو قول ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ مراد ہے تو انسان کہاں جاتا؟ ناپاک جگہ نہیں جاتے، ٹوائلٹ نہیں جاتا، واش روم نہیں جاتا انسان. تم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا معنی کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم اندر جا کے نہیں بیٹھتے ٹوائلٹ کے لیے، استنجا کے لیے نہیں جاتے. پھر بعض لوگ ناچنے جاتے، شراب پینے جاتے، ڈرگس لیتے، حرام جگہ جاتے. اللہ وہاں بھی ہے. کیا مطلب آپ کا؟ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آیتوں کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، اپنی مراد پر نہیں سمجھنا. اور مراد اللہ بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قرآن کا نزول ہو. قرآن اترا کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کا نزول ہوا، تو مراد اللہ کو بھی وہی جانتے ہیں، وہ بتائیں گے. انہوں نے کیا بتایا؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ جو مع لفظ ہے نا، معکم وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. مع کا دو میننگ ہوتا، ایک ذات کے ذریعے، ایک علم اور قدرت کے ذریعے. آپ رام کوٹ میں رہتے ہیں، کہاں؟ مغل پورے میں رہتے ہیں. آپ کے ساتھ کافی لوگ رہتے ہیں شاید. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحمید بھائی بولتے ہیں میں جو ہے مغل پورہ میں رہتا ہوں. عبداللہ بھائی بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. اب مغل پورہ میں کیا نام؟ عبدالحمید اور عبداللہ بھائی دونوں رہتے ہیں، مطلب ایک کمرے میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک ایریا میں رہتے ہیں، اس کو ساتھ بولتے ہیں. خیر وہ چھوڑیے، میں اس سے اچھی مثال بتا دوں. مع کا مطلب جو ہے ذات کے ذریعے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا دونوں میننگ آتا ہے. ایک ذات کے ساتھ، میں ساتھ میں رہتا ہوں، مطلب ہم دونوں
ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، یا ایک فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب ہیلپ سپورٹ، وہ میننگ بھی آتا، آئی ایم وتھ یو بولتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عرب کیا کہتے تھے؟ کننا نسیر والقمر معنا، عربی میں، بھائی قرآن عربی میں اترا نا، عربی میں معا کا میننگ دیکھیے آپ، کننا نسیر والقمر معنا، عرب کہتے تھے ہمارے ساتھ تھا، ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ۔ چاند کہاں ہے؟ کتنے ہیں؟ یہاں باہر نکلنا ہے، ایسا فون ملانا، میں اکثر بولتا ہوں ان کے ساتھ پرانے تقریروں میں بھی، کہاں؟ بنگلورو سے کون سا؟ بامبے، السلام علیکم، بامبے میں، سلام، خیریت، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہاں چاند ہے، وہاں بھی ہے کیا؟ ہاں یہاں بھی، جدہ فون کرو وہاں بھی ملتا ہے چاند۔ کتنے چاند ہیں؟ ایک چاند، چاند ہے کہاں؟ آسمان میں۔ پھر آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ دلی میں چاند نظر آ رہا، چاند ایک چاند، اور وہ چاند رمضان کا چاند نظر آ رہا، وہ نہیں بول رہا ہوں، ادھر میں چاہیے چاند دکھ رہا ہے، فون کیے، ٹائم کا تو فرق نہیں ہے نا بھائی، سیم ٹائم فون کیجیے، چاند ہے، وہ ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، 50 ہے، 100 ہے۔ پھر ایک چاند، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں، ایک مخلوق ہے چاند، آسمان میں ہے، روشنی کے ذریعے سب کے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ عرش پر مستوی ہو کر علم اور مدد کے ذریعے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہ ہو سکتا ہے، اور یہی مطلب ماں کا مطلب مدد۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک یہی ورڈ ماں دوسری جگہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، ہے نا، ایک غار میں رکے تھے، دشمن آئے پکڑنے کے لیے قریب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا، جو قرآن کی آیت میں اللہ نے لا تحزن، آگے بڑھی، ان اللہ، ٹینشن مت، ابو بکر فکر مت کرو، بے شک اللہ ہمارے، کیا مطلب؟ متھا اللہ غار میں، یا اللہ کی مدد رہی، مدد کلیئر ہو گئی بات؟ یس، کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب ذات نہیں مراد ہے، جو آیتوں میں معا کا لفظ ہے۔ اور ایک آخری مثال، اننی، اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو فرعون کے پاس توحید کی دعوت دے کر بھیجا، نہیں بھیجا؟ بھیجا نا؟ جب بھیجا تو کیا کہا اللہ نے؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے، جاؤ اے موسیٰ اور ہارون اس کو دعوت دو، میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا، میں سنوں گا اور دیکھوں گا۔ کلیئر؟ چلیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ 5 جگہوں پر، بھی 5 جگہوں پر کیسے ہے؟ 5 جگہوں پر اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ کا علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ دل میں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، نہ حدیث ہے کہ اللہ دل میں ہے۔ ہاں ایسی آیت ہے کہ دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہوگا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں میں کیا ہے۔ آپ کیا نیت لے کر آئے یہاں مسجد حمزہ؟ میں کیوں درس دے رہا ہوں؟ میں کیوں خطاب فرما رہا ہوں؟ نکل گیا، میں خطاب کیوں کر رہا ہوں؟ آپ، میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ہمارے سینوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے، لیکن وہ ہے نہیں ہمارے سینوں میں۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی اس کی شرک کی۔ شرک سے زیادہ اللہ قریب نہیں ہے، فرشتے مراد ہے وہاں پر، یا اللہ کا علم مراد ہے، ذات نہیں اللہ کی ہے، انسان کے رگ کے پاس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ قرآن سے ہمیں یہی معلوم کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائیے، جب دعا پڑھتے تھے نا، باہر نکلتے تھے، سادہ پانی تھوڑا سا لے لیجیے، فلٹر کا تھوڑا سادہ پانی۔ نبی علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر نکلتے آسمان کی طرف دیکھتے، کیوں دیکھتے؟ کیونکہ اللہ اوپر ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو آیا اور اس نے آ کر شکایت کی، قحط سالی کی، یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، لوگ جانور انسان سب پریشان ہیں، کس کے لیے؟ پانی کے لیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسائے اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم غثنا، اللہم غثنا، اللہم غثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر۔ کیوں دیکھے اوپر؟
اللہ ہر جگہ ہے نا، زمین پہ بھی ہے، نہیں اوپر ہے اللہ. سمجھ میں بات؟ چلیے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہاں اترتا؟ کہاں سے؟ ہر جگہ موجود ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ عرش سے اترتا، تب اللہ اوپر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. چلیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا ہوتی جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ کہتے، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں. بعض لوگوں کو نیند آ رہی شاید، بھائی صاحب تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کو پکارنا، یہ عبادت ہے. عبادت کی قسموں میں سے ایک عبادت ہے. عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم کی عبادت ہے. کیا چیز؟ دعا کرنا. اللہم، اے اللہ. اللہ کی عبادت مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. دعا بھی عبادت، قربانی بھی عبادت، نظر و نیاز بھی عبادت. اس میں سے ایک ہے اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کو بولتے ہیں استعاذہ. کیا بولتے ہیں؟ استعاذہ. A type of worship. عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. عبادت کی کئی قسمیں ہیں، میں نے بتایا. نظر و نیاز، اب دیکھیں، قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز عبادت، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، عمرہ، حج، دعا کرنا، مصیبت میں پکارنا، بھروسہ کرنا، امید رکھنا، ڈرنا، محبت کرنا، سب عبادتیں ہیں. طرح طرح سے اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں. انہی میں سے ایک قسم کی عبادت ہے استعاذہ، مطلب اللہ کی پناہ مان لینا. پناہ مطلب حفاظت، سے اللہ ہمیں سے رکھے، محفوظ رکھے، پناہ دے. کیونکہ پناہ کون دیتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ؟ جنوں کے سرداروں کی پناہ لیتے تھے. سفر کرتے، وادی میں رکتے تو پکارتے وہاں کہ اے جنوں کے اے اس وادی کے سردار، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اے اس وادی کے سردار جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وہ سن لیتا انہیں چیلوں کو بولتا اپنے جنوں کو، سنو یہ لوگ میری پناہ لے لیے، لوگوں کو ڈسٹرب مت کرو، سونے دو. تو جنہ پھر ستاتے نہیں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جہاں بھی جاؤ، کسی بھی جگہ کیا پڑھنا؟ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق. ہم جنوں کے لیے مانگتے، وہ جنہ اللہ نے منع. ہم کو اللہ چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ. اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے. یہ استعاذہ ہے، یہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے. فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ وہاں رہیں گے کوئی مخلوق سے آپ کو شر نہیں ہوگا. جب آپ پڑھ لیے، بازار گئے، کسی آفس میں گئے، کسی کے گھر پر گئے، کسی بلڈنگ میں گئے یا جنگل میں گئے، کہیں بھی گیا، صحرا میں گئے، آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اب آپ سیو ہو گئے، اللہ کی پناہ میں آ گئے. اب کوئی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جب تک اس جگہ پر آپ رہیں گے کوئی چیز آپ کو نقصان، کیونکہ آپ نے کس کی پناہ مانگی؟ اللہ رب العالمین. یہاں بھی اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی. اور ہم پڑھتے نا یہ اعوذ جہاں بھی ہے نا اس میں یہی معنی ہے، استعاذہ، پناہ. قرآن پڑھنے سے پہلے بھی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. قرآن شیطان ڈسٹرب کرتا، تو پناہ مانگنا ضروری ہے. اب پناہ کس چیز سے مانگی گئی ہے؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ کی پناہ کس چیز سے؟ نمبر 1 ان اضل او اضل، ایک کرو یا دو کرو اس کو، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھ کو گمراہ کر دیا جائے. اوہو کیا بات ہے. گمراہی کیا مطلب؟ گمراہی ہدایت کی اپوزٹ ہے. ایک ہے ہدایت اور دوسری ہے وائٹ بلیک، رات دن، سمجھ میں آ رہا؟ اپوزٹ.
تو ویسے گمراہی ہدایت کی اپوزٹ ہے، مطلب ہدایت کا اپوزٹ ورڈ ہے. ہدایت مطلب سیدھے راستے پر چلنا جو اللہ کا جنت کا راستہ ہے. گمراہی مطلب سیدھے راستے سے بولیے بھٹک جانا. تو یہاں اس دعا میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ گمراہی سے. گمراہ، گم مطلب گم نہیں معلوم، گم نہیں، گم بھول جانا، کھو جانا، گم جانا. پیسے گم گئے، کنیا گم گئے، بچہ گم گیا، ہم لوگ گم گئے، بھٹک. گمراہ، راہ مطلب راستے سے گم ہو جانا. ہدایت کے اپوزٹ ہے. سستی تو نہیں آ رہی نا؟ 3 میں سے 2 نکالیے، پھر 2 ڈال کے اس میں 1 نکال کے، پھر 4 ڈال کے اس میں پھر 3 نکالیے، کتنے ہوتے ہیں؟ سوچتا کیا ہے یہ 4 3 2 دانا نکالنا. سستی کاہلی نہیں. وہاں چنئی میں تھا وہ نوجوانوں کی سستی، گمراہی کا اہم سب ٹاپک یہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی کاہلی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. پناہ میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز کسل سستی. ہاں کیا بول رہے تھے وہ سب؟ خطبے میں سستی، درس میں سستی، سستی 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 نوجوانوں کی تباہی کا سبب بن گئی. سستی کاہلی ہونے سے نہ اللہ کا حق ادا کرتا، فجر میں بھی نہیں اٹھتا، نہ ذکر اللہ کا، نہ اذکار، نہ اللہ کا حق ادا کرتا عبادت، نہ مخلوق کے ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق. سستی کاہلی انسان کو ان دونوں چیزوں سے دور کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے، گمراہی بہت بری چیز ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. آپ غور کیجیے، ہم مختلف قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں. فرض عین فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ. فرض کفایہ کون دیں گے مثال؟ ہاتھ اٹھا کر. شاباش. جنازے، حیدرآباد کے لوگ ہیں بھائی، اچھے عالموں کو سنے ہوئے ہیں. میں تو چھوٹا موٹا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نماز جنازہ. سنت موقدہ، مثال فجر کی 2 سنت. سنت غیر موقدہ، شاباش بیٹے، بولو بیٹے بولو، خوش کر دے میرے کو. اثر سے پہلے 4 رکعت. یہ تمام نماز میں، اور بھی نماز ہیں، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاستسقاء. کیا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی، ہر نماز میں، ہر رکعت میں. ہم لوگ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اور پڑھنا امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ یہی صحیح ہے. اس سورہ فاتحہ میں ہم اللہ عز و جل سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے، وہ دعا کہاں ہے؟ ارے چنئی والے بھی بولے، حیدرآباد والے بھی بولے. یا کا نام یا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. دعا ہے اس میں کہ اللہ کی تعریف. الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا ہے. الرحمن کس کا نام؟ اللہ. میننگ الرحیم اللہ کا نام، میننگ رحم کا نام. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ الرحمن کا میننگ رحم کرنے والا، الرحیم کا میننگ بہت زیادہ. اچھا ڈھنگ سے لائیے، میں بولا ریکارڈنگ پیش کرنا، پروف دکھانا، ایسا بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیں. الرحمن اور رحیم میں کیا فرق ہے فرق. الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا. میننگ وہی ہے. اردو میں کیا کرتے ہیں؟ الرحمن رحم، نہایت رحم کرنے یا رحم کرنے والا. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحمن عام رحمت رحم کرنے والا، الرحیم خاص رحم کرنے والا بول کے بولتے ہیں. دیکھیے ایک فائدے کی بات یاد رکھیے، الرحمن اور رحیم میں دونوں میں دو اللہ کے نام ہیں، اور دونوں میں 2 صفت ہے، صفت رحمت. کیا دونوں میں فرق ہے؟ یس جی.
بعض علماء نے کہا الرحمن میں جو صفت ہے رحمت یہ عام ہے، اللہ سب پر رحم کرتا. دیکھتے آپ باہر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ جو بے نمازی ہے انہیں بھی کھاتے ہوئے جا رہا، پی کے جا رہا، گاڑی میں جا رہا، بے نمازی ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا. رحمت نہیں ہے اللہ کی اس پہ نہیں ہے، ہے ہم لوگوں پہ بھی رحم کرتا. الرحیم خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں پر کرے گا اور ان کو دوزخ میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. کوئی سونے جاگرے والوں سے کلیئر ہو جاتا، کہاں داخل کرے گا؟ جنت. بعض علماء نے یہ بات ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، یاد رکھیے. الرحمن الرحیم، الرحمن میں جو صفت ہے اللہ کی وہ ذاتی صفت ہے، مطلب اللہ کی ذات سراپا رحمت والی، یہ کسی کی نہیں ہے ذات. اسی لیے رحمان کسی کو نہیں بولا جائے گا یہ بڑے رحمان ہے، ارے عبداللہ بہت رحمان ہے بھائی، ارے آمنہ بڑی رحمان ہے بھائی. رحمان صرف اللہ ہے، رحیم ہو سکتے ہیں لوگ. الرحمن میں جو صفت ہے رحمت یہ ذاتی صفت ہے، مطلب اللہ کی ذات ہی رحمت والی ہے. الرحیم میں جو صفت ہے وہ فعلی صفت ہے، فعل معلوم ورک، مطلب الرحیم رحم کرنے والا، جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے رحمتوں کا نزول کرتا ہے. سمجھ میں آیا فرق؟ رحمان مطلب اس کی ذات، بولیے بھائی، رحمت والی، یہ ذات ہے، ذاتی نام ہے رحمان. الرحیم فعلی صفت، مطلب رحم کرنا، کرتا اللہ رحم، جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رحم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمان نہیں کہا، رحیم کہا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ، یہ مومنوں پر بڑے رؤوف اور رحیم ہے. رحمان نہیں بولا اللہ، کیونکہ رحمان صرف کون ہے؟ اللہ ہے. آپ ہم رحیم ہو سکتے ہیں، ہم رحم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، اللہ نے خود کہا کہ یہ بڑے رحیم ہیں مومنوں پر، مطلب رحم کرتے ہیں کیونکہ وہ فعل ہے. وہ سمجھ میں آ رہا؟ مالکی یوم الدین، یوم الدین کیا ہے؟ جزا و سزا کا دن کا مالک ہے اللہ. تو یوم الدین کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے اللہ. پھر خاص طور سے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ نے دوسروں کو بھی ملک دیا ہے، پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، جس کا بہت سارے بادشاہ مس یوز کرتے ہیں. ڈنڈے کا غلط استعمال بولتے ہیں اس کو اردو میں، ڈنڈا ہے ہاتھ میں لیکن ذرا استعمال صحیح کرو اس کو. پاور اللہ نے دیا تو مس یوز مت کرو اس کو، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو اس کا بدلہ دے گا. کرسی ہے آپ کے پاس تو اس کا مس یوز مت کرو. آگے آ رہا ہے ویسے ظلم کرنا، ان اظلم او اظلم دعا میں برا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ. کیوں؟ وہاں کسی کا ملک نہیں چلے گا، کسی کی بھی حکومت نہیں چلے گی، وہاں صرف رحمان کی حکومت چلے گی. کہاں؟ یوم الدین. دنیا میں چلا لو، چلا رہے نا لوگ، دیکھ رہے ہیں بھائی، بادشاہ ظالم بھی ہوتا ہے، بادشاہ عادل بھی ہوتا ہے. یوم الدین اللہ. حدیث میں ہے نا، کہاں ہے بادشاہ دنیا کے؟ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ حدیث میں. بہرحال یہ ہے مالک یوم الدین. اللہ کی تبجیل، اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت اللہ کی، لا الہ عبادت کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. استعانہ، مدد مانگنا صرف اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت. یہ ہے دعا ہے یہاں پر جو آپ نے بتائی. تو ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، گمراہی نہیں، ضلالت نہیں. وہ تو اس کے تو پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ راستہ یا راستے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی صحیح ہیں. آپ ایسا بولو، آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، آپ بھی صحیح، ہم بھی صحیح. کسی کا دل مت توڑو. ڈائلاگس
بھی صحیح, انہوں بھی صحیح, انہوں بھی صحیح, انہوں بھی صحیح, چاروں صحیح, پانچوں صحیح, سارے راستے جنت کے. کیا بولتے ہیں؟ آل روڈس ٹو روم کے گئے, گو ٹو روم کے گئے, سارے روڈ کہتے روم کو لے کے جاتے ہیں. غلط ہے یہ بات, سب صحیح کہتے ہیں. راستہ یا راستے؟ ہم راستے تو نہیں مانگ رہے نا اللہ سے. صراط راستہ ایک یا دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں, بلکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں صحرا میں ایک لکیر کھینچی. صحرا میں ایک سیدھی, اس کے بعد ایک آیت پڑھے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کو فالو کرو. دائیں بائیں راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, مت جاؤ, ورنہ سیدھے راستے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 83 فرقے ہوں گے, 83 71 72 73 74. اتفاق کر لو جلدی. 83 73 73 اس میں سے بولے تھے ورنہ یہاں بٹھاؤں گا میں. 68 جہنم میں جائیں گے, نہیں 69, 4 برحق جنت میں جائیں گے. ایسا ہے الا اربع الا واحدہ الا اهدنا الصراط واحد الصراط المستقیم. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا المستقیم کیوں ہے؟ کیونکہ غیر مستقیم بھی ہے. مستقیم کا مطلب سیدھا, مستقیم کا مطلب اسٹریٹ, سیدھا سیدھا. اس کا مطلب ٹیڑھے ہیں راستے. ہم کو کیا چاہیے اللہ؟ سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چاہیے, ٹیڑھے نہیں چاہیے. آپ سیدھا راستہ, کون سا راستہ؟ عبدالحمید بھائی کو جو لگا سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ. منڈا مارکیٹ والوں کو سکندرآباد والے بولتے ہیں سیدھا راستہ ہمارے پاس. آؤ عربستان گلف بولتے ہیں سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے. جاپانی بولتے ہیں تم لوگوں کے پاس دماغ ہی نہیں ہے سر, دماغ ہمارے پاس ہے, سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں, ہمارے خاندان والے جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ سیدھا ہے. کیا سیدھا راستہ جو آپ کو لگ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ سیدھا ہے؟ بات ختم ہو گئی, دعا ختم ہو گئی یہاں پر, یا آگے ہے اور بولیے بھائی. ایسا دکھ رہا جیسے سورہ فاتحہ بھول گئے. اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ختم, آگے ہے اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اچھا اس کا مطلب there was, کیا بولتے ہیں, there was some people, کچھ لوگ تھے اس روئے زمین پر جو ایک راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو صراط مستقیم بتا رہا. الذین کہاں ہے لوگ, اس میں موصول ہے نا, الذین صراط المستقیم. آپ کو جو دکھ رہا وہ مستقیم نہیں. حیدرآبادیوں کو جو نظر آ رہا سیدھا راستہ, ہماری جیسی بریانی کسی کی نہیں, ہمارا جیسا پکوان کسی کا نہیں, ہمارے جیسے سیدھا راستہ کسی کا نہیں. ایسا نہیں ہے, بریانی پکوان تک ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل, ادھر نہیں. یا خاندان میں جو آپ کو لگ رہا ہے ہمارا, ہم لوگ صحیح راستے پہ ہیں, نہیں. اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا منہج سلف, منہج سلف. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگ اس روئے زمین پر زندگی گزار کے چلے. مطلب اور کلیئر کر کے بتاتا ہوں میں, کچھ لوگ اس زمین پر آئے جنہوں نے ایک راستہ دین کا اختیار کیا, ایک راستے پر چلے, ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہوئے, استنباط کرتے ہوئے, دعوت دیتے ہوئے, اخلاق اپناتے ہوئے ایک راستے پر چلے. اللہ نے ان پر انعام کیا, انعام یافتہ ہیں وہ لوگ. کیا انعام کیا اللہ نے؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ الذین, کون ہے یہ آخر؟ آپ کے باپ دادا, میرے باپ دادا نہیں. صراط الذین, الذین وہ لوگ, کون لوگ ہیں وہ؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ یہ ہیں پیغمبر، صدیقین، شہداء، صالحین. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. پیغمبر اور ان کے ساتھی. ہمارے نبی صاحب کے ساتھی کون تھے؟ کیا انعام ان کو ملا؟ پڑھیے قرآن، آپ کو ملے گا انعام. اللہ راضی ہوا ان لوگوں سے، رضی اللہ وہ والی آیت. اور کیا انعام ملا ان کو؟ جنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. قرآن کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهم ورضوا عنه وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ. یہ انعام ملا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انعام یافتہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ جس راستے پر ایمان اور اسلام کے چلے اس راستے کو منہج، سلف، طریقہ کہتے ہیں. وہ راستے پر آپ کو چلنا ہے جو آپ اللہ سے ہدایت مانگ. اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہی بات سورہ بقرہ کی شاید وہ آیت ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہاں کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا، اہتدوا، اہدنا. سمجھ میں آ رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. وہاں کیا ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دینے والا کون؟ اللہ. کیا یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا، اللہ چاہے جس کو گمراہ کرتا. وہ ہدایت دینے والا جس سے ہم سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط، وہ کہہ رہا ہے یہ چاہیے تو پھر آؤ یہ میرا کلام پڑھ کے دیکھو، یہ میری شرط پوری کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہوگی. کلیئر؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب اترا اللہ وہ راستہ نہیں چاہیے. ولا الضالین، اور بھٹکنے جو بھٹک گئے، ضلال، اہل الضلال گمراہ ہو گئے، وہ بھی نہیں. ہمارے پاس جو دعا ہے جس پر ہم بات آپ کے سامنے پیش کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں گمراہی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جو سورہ فاتحہ میں بھی ہم اللہ سے نمازوں میں مانگتے ہیں. گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کیا پتہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے وہ فیس کرتا ہے پبلک. کوئی عقیدہ خراب بھی کر سکتا، کوئی آپ کے منہج، آپ کا طریقے کو برباد کر سکتا، کوئی آپ کے عمل کو غلط کر سکتا ہے. یعنی گمراہی کا امکان، پاسبلٹی ہے. یہ دنیا میں فتنے ہیں، گمراہی پھیلی ہوئی ہے. کتنے بچے بھٹک گئے آپ کے نظر میں ہوں گے نا. بعض لوگ جو ہدایت کے راستے پہ تھے آج نہیں بچے گمراہ ہیں بچے. تو ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں میں گمراہ ہونے سے. اللہ اللہ مجھے تو بچا، کس سے؟ گمراہیوں سے. مطلب مجھے ہدایت کے راستے پر رکھ. تو ہدایت ملے گی لیکن اس سلف کا منہج اپنانا ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنُوا، تو آپ کو ہدایت ملے گی. ہدایت مانگنے سے ہدایت ملتی ہے. محنت جد و جہد کریں گے ہدایت ملے گی. سیدھے راستے پہ چلنے سے سیدھے راستے پہ چلیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیں. اور ہدایت دو قسم کی، ایک تو ہدایت توفیق کا معنی ہے، ایک راستہ بتانا، ایک راستے پہ چلانا. پیغمبر علیہ السلام و تسلیم نے راستہ بتا دیا. آج ان کے وارثین جو علماء ہیں وہ راستہ بتا رہے ہیں، لیکن چلانے والا کون ہے اس پر؟ اللہ. تو ہم اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ہدایت پر، گمراہی سے بچا. ان اضل، میں گمراہ ہوں، او اضل، یا مجھے کوئی اور، میں خود بھٹک جاؤں یا کوئی اور مجھے بھٹکا دے، گمراہ کر دے. اللہ دونوں سے مجھے بچا. تو گمراہیوں سے بچیں گے تو کیا مطلب اس کا، کہاں رہیں گے؟ ہدایت. ہدایت اور ہدایت پر رہنے سے انسان کو جنت ملتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے ہدایت. کب تک رہنا ہدایت پر؟ مرنے سے 5 سال پہلے تک، ہمیشہ بھائی. مرنے تک ہدایت پر رہے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی نعمت ملے گی اور قیامت کے دن جنت الفردوس. صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، میں بھٹک جاؤں
میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھ کو گمراہ کر دیا جائے. او ازل او ازل, میرے قدم لڑکھڑائیں یا مجھے لڑکھڑا دیا جائے. یہ معنی. زلل کس کو کہتے ہیں؟ ازل او ازل. زلل کہتے ہیں گناہوں میں ملوث ہو جانا. ایک عام معنی علماء نے بیان کیا. بعد نے کہا انجانے میں آپ سے غلطیاں ہوں, آپ کو نہیں پتا, آپ سے غلطیاں ہو گئے, گناہ ہو گئے. زلل کہتے ہیں اس کو. قدم لڑکھڑا جانا, قدم بھٹک گئے, زلل کہتے ہیں عربی میں. تو انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے زلل سے بچا اللہ, مطلب گناہوں میں نہ پڑ جاؤں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے. الوقوع فی المعاصی بدون شعور, یہ زلل کا معنی ہے. بغیر شعور کے, بغیر احساس کے غلطیاں گناہوں میں پڑ جانا. اور آپ کو پتا ہے غلطیاں گناہوں کی سزا ملتی ہے. تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو. کیا کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں, گھر سے باہر نکلوں تو گناہ کر کے واپس آ جاؤں. آج دیکھیے کتنے لوگ گھر سے باہر نکل کے گناہ کرتے ہیں. گھر میں بھی کرتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن دعا یہاں کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کی دعا بتائی جا رہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے. تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گناہوں سے, غلطیوں. کیونکہ کیا ہے مسئلہ؟ گناہ اچھی چیز ہے, بری چیز ہے, فائدہ ہے, نقصان ہے, سب کو معلوم ہے. گناہوں سے جنت ملتی, دوزخ ملتی. فل گناہ کرے تو سیدھے جنت میں چلے آتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں. اب گناہ کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نفس, انسان کو ابھارتا ہے گناہ پر. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس 3 قسم کا ہے. مطمئنہ, لوامہ, امارہ. امارہ عین سے نہیں, الف سے. امارہ نہیں, امارہ. ایک نفس انسان کا ایک ٹائپ ایسا ہے جو گناہوں پر ابھارتا ہے. پی لے, پی لے, پی لے, ڈرنک, کھا لے حرام, پیسے لے لے, لڑکی ہے دوستی کر لے, چلے جاؤ اس کے ساتھ, حرام کام کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, جھوٹ بول دے, سامنے والے کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, جھوٹ پر. کسی نے کہا کہ یہاں مارکیٹ میں صبح سے سوئے تک جھوٹ 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 جھوٹ. کیسا سمجھایا بچہ ایک گھر سے نکلتا تھا, السلام علیکم, کہاں ہیں آپ؟ بس میں یہیں وہ سگنل پہ ہوں. گھر میں جھوٹ سچ. کہیں بولے وہ سگنل پہ, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, واش روم میں جا رہے ہیں, ایسا بیڈ پہ ہے, ٹریفک میں پھنسا. جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. یہ نکل تو خود جھوٹ, نکلنے سے پہلے جھوٹ, اس کا جو نکلے مارکیٹ میں پورا جھوٹ. وہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, سوئے تک جھوٹ. اللہ تو جانتا. ایک مومن جس نے لا الہ الا اللہ, دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ. آپ کا نام عبد الحمید ہے, سچ ہے. میں یاسر ہوں, سچ ہے. یہ مسجد حمزہ ہے, سچ ہے. 8:45 مطلب 8 کو 11 منٹ باقی ہیں, سچ ہے. اذان کو 11 منٹ باقی ہے, سچ ہے. یہ رات ہے, سچ ہے. اس سے بڑا, سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. جس نے اپنی زبان سے اس سب سے بڑے سچ کا اقرار کیا ہے اور کہتا ہے, مانتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ اسی لیے مومن جھوٹ نہیں بولتا الا یہ کہ اس کی جو استطاعت. اب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ جھوٹ بھرا. تو انسان, جھوٹ بھی گناہ ہے, تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ گناہ ایک تو نفس ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے گناہوں پر ابھارتی ہے, اور دوسری چیز گناہوں پر ابھارنے والی چیز شیطان. کیا ہو گیا؟ 8 بجے تھوڑا آپ دیتے رہیے, لوگ کھاتے کھاتے سنیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا باقی ہے, اچھی بات. میں آپ لوگ کھاتے کھاتے سنیے, نہ کھانا چھوڑیے نہ سننا چھوڑیے. روک کے کھاؤ, میں کنٹینیو کروں, آپ دیتے جائیے, لوگ کھاتے رہیں گے, میں بتا دے رہا ہوں. میرا بات پہ رکھیے, خالد میرے ساتھ کھاتے کھاتے سنیے. جی
ایسا بلال سنانے کا نہیں ہے، جنت میں سنانے کا نہیں۔ آمین آمین یا رب، آمین یا رب، آمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو اللہ نے اس جگہ جمع کیا، یہاں بیٹھے ہوئے ہم، اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو جنت میں اٹھائے۔ مانا سموسے دینے کی ضرورت نہ بھائی، جنت کی پہلی چیز دینے کی بات دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو جنت نہیں ملی تو کیا ملا؟ پیسہ، دولت، شہرت، کرسی، واہ واہ، سب کچھ ملا، جنت نہیں ملی تو برباد ہے انسان۔ اللہ میں چلیے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں انجانے، یا کوئی مجھ سے غلطیاں کروا دے، اس کے بعد او ظلم او مولم، ظلم ہو، میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، کیا دعا ہے؟ ظلم کس کو چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، وضع الشیء فی غیر موضعہ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ چیز کو اس کی جگہ سے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے علاوہ ظلم کیا ہے؟ نفس پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، مطلب گناہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ظلم کی کئی قسمیں ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک، اللہ اس سے بھی بچا۔ اس کے علاوہ نفس پر ظلم، وہ بھی آ گیا، اس سے بھی ہم پڑھا۔ لوگوں پر ظلم کہ میں آپ کو ماروں، آپ کا پیسہ چھینوں، گالی دوں، آپ کو بے عزت کروں، ذلیل کروں، اور آپ جانتے ہیں ظلم بہت بڑا گناہ ہے، مومن ظالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، بلکہ حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، نبی اللہ عز و جل نے فرمایا انی یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، اور ظلم کو تمہارے درمیان میں نے حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ نے فرمایا کھاتے کھاتے سننا بولا تھا، نہ کھانا چھوڑنا بولا تھا میں، آپ کھانا تو نہیں چھوڑ رہے جو نظر آ رہا ہے، بات بات سننا چھوڑ رہے، ایسا ہے تو وہ سامنے جو پلیٹ ہے وہ خالی بھی جا سکتے نہیں کریں، بڑی مہربانی بڑی اللہ جزائے کر دے ان کو، معلوم بیچارے ہمارے خالی بیٹھے اتنی کوششوں کے بعد اس کو بلا پروگرام منعقد ہوا ہے، بہرحال پروگرام منعقد ہوا، اس میں کیا ہے بڑی کوشش ہے، اسپیشلی ہمارے کیا شیرتا ہے وہ شیرتا میں دینے کا کیا کرنے کا، ارے سب کو عزیز مشینہ توڑ دے ظلم، اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے کو ظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم انسان دنیا میں کرے گا تو قیامت کے دن نور نہیں ہوگا اس کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے نور ہوگا، وہ اندھیرے میں ہوگا، وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں مظلوم کی بددعا، مظلوم کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، جس کو بددعا بولتے ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اور اللہ سے کہے اللہ اس کو برباد کر دے، گیا برباد ہو جائے گا، کیوں؟ وہ مظلوم ہے، سیدھے عرش ہو جاتی ہے دعا، لہٰذا کسی پر ظلم نہیں کرنا، بیوی بچوں پر، بیوی شوہر پر، عورتیں سن رہے بیویاں بھی شوہروں میں ظلم کرتے، میرے پاس شوہر ہوئے اسلام میں پاس کیوں روئے بھائی؟ ہماری بیوی ہمارے ظلم کر رہی ہے، بیویاں ہوتے سے سنا تھا میں دیکھا نہیں، شوہر بھی رو رہے، کیوں؟ بیوی ستا نہیں ظلم کر، ایسا نہیں ہوتا کیا صرف کھولی بھالیاں یہ کرتے ہیں کیا؟ ہمارے کھولے بھالے نوجوان نہیں رہتے، اللہ سے ڈرنا، ظلم نہیں کرنا، نہ بیوی پر ظلم، نہ بچوں پر ظلم، نہ ماں باپ پر ظلم، نہ شوہر پر ظلم، بادشاہ عوام پر ظلم نہ کرے، مسجد کے ذمہ داران مسجد کے لوگوں پر ظلم نہ کرے، امام و خطیب عالم عوام پر ظلم نہ کرے، عوام عالموں پر بھی ظلم کرتے، نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ کرتے، میں یہی کہوں، میں سب جانتا ہوں،
عالموں کی قدر کیجیے. یہ وارثین انبیاء ہے. ظلم نہیں کرنا. عالم انسان نہیں ہے. میں طالب علم ہوں, مجھ سے غلطیاں نہیں ہو سکتے. فرشتہ ہوں میں, دودھ کا کھلا ہوا, تو میں غلطی کروں تو سب پہ چڑھ کے بیٹھتے درسہ مت کو لے لو. علماء کی عزت کیجیے ہمارے دین میں سے. ظلم بھی ہوتا, علماء پر ظلم, ائمہ پر ظلم, جانوروں پر شریعت نے منع نہیں کیا. آپ کیا ہے جانوروں کو جو قربانی دیتے چھری تیز کرنا ہے یا منہ سے کاٹنا ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس پر ظلم نہ ہو. جانوروں پر ظلم سے اسلام نے روکا ہی نہیں روکا. انسان تو میرے انسان ہے بھائی, ظلم مت کیجیے. اچھا ظلم ہو گیا بھائی, پہلے ہماری بیوی کو میں بہت ظلم کرا, تو میں اپنا نہیں سنا انسان نے کیا کرنا, معافی مانگنا. بیگم آج رات میں معافی مانگ لیجیے اگر ظلم ہوا ہے. بیگم بیٹھنے کی یونیورسٹی بولا جتنا ظلم ہوا معاف کر دو پلیز. مسجد حمزہ سے آگے آپ سو کے ظلم نہیں کرنا کہتے ہیں, میں غلطی ہو گئی معافی مانگو. میں نہیں کرتی جاؤں گا, آج نہیں کرتے کل نہیں کرتے پرسن کر دیتے. وہ اچھی ہیں بیوی, شوہروں کا ان میں سے اٹھ جاتا ہے. کسی پر ظلم نہ کریں. اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کر دیا ہے, اس سے بچیں. ظلم خطرناک چیز ہے, ظلم اچھی چیز نہیں ہے, اور ظلم بولنا تو نہیں ہوتی یہاں پر. ٹھیک ہے. چوتھی چیز اور آخری جو اللہ کی اجہالت اور یجہال. میں جہالت کروں, کوئی میرے ساتھ جہالت کرے. جہالت کی قرآن میں مصیبت ہے. جہالت کیا ہے معلوم نہ. جہالت کروں کا مطلب زبان اور افعال سے, یا کیا کہتے ہیں اس کو, قول یا فعل سے کسی کو تکلیف پہنچا. جہالت قول سے بھی ہو سکتا ہے, زبان سے جہالت کی بات ہے. ہم اپنے افعال سے, ہاتھ پیر سے بھی جہالت کر سکتے ہیں. تو ہم جہالت سے اللہ کی پناہ مانگیں, کیونکہ جہالت اچھی چیز نہیں ہے. آپ قرآن میں دیکھیں جہاں بھی جاہل کا ذکر ہے, اللہ نے تعریف کی یا برائی بیان کی ہے اس کو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لڑتے نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جاہل سے بحث کیا, وہ مجھ پر غالب آ گیا. میں جاہل سے بحث کیا تو وہ کیسا بھائی. امام شافعی عالم, اتنے بڑے عالم ہے نا, بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, امام گزرے ہیں. المسند العموم کی کتابیں ہیں. وہ ایک آدمی سے جو جاہل تھا بحث کیے, انہیں غالب آ گیا. غالب مطلب انہیں جیت گیا بحث میں. کیسے میں اپنی جہالت. ان کے پاس کیا تھا علم, اس کے پاس کیا تھا علم. غالب ہوتا ہے نا, لیکن جہالت غالب ہو جاتی ہے. کیسے؟ جاہل بکواس کرتا, بیتو کے باتیں جس کو اردو میں بولتے ہیں, بے بنیادی باتیں, بے دلیل باتیں, الٹی سیدھی باتیں کر کے کچھ بھی نہیں بولنے کا ختم. آپ ایک موضوع لیتے ہو, رائٹ لیفٹ ادھر ادھر دیکھے چلے. بات ہو رہی ہے اللہ کہاں ہے, ارے بولتا پہلے یہ بولو اللہ کی عزت کرنا نہیں کرنا, پہلے یہ بولو اللہ دیکھتا کہتا, رسول صلی اللہ کیا بولے, مسلمان کیا بولے. ٹاپک کیا ہے, کدھر جا رہا ہے. جہالت ہوتی ہے. جہالت کی مذمت ہے, اور آپ کو معلوم ہے جہالت سے صرف نقصان. جہالت سے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا قیامت سے پہلے. کیسے؟ عالموں کو موت نہیں دے گا, عالموں کے سینوں سے علم مٹ نہیں جائے گا, کتابوں سے وہ آیتیں, وہ جو حدیثیں ہیں پوری ڈیلیٹ نہیں ہو جائیں گی, بلکہ وہ علماء جن کے سینوں میں علم ہے قال اللہ کا رسول کا, ان علماء کو اللہ موت دے گا. کتابیں ہوں گی, حدیث کی کتابیں, تفسیر کی کتابیں, لیکن اس کو پڑھنے والے, سمجھنے والے ختم. علماء پورے. جہالت کا دور دورہ ہوگا, وہ لوگ آئیں گے, اس کا نقصان کیا ہوگا, اسے مسئلے پوچھے جائیں گے, وہ خود بھی بھٹکے گا, دوسروں کو بھی بھٹکائے گا. اس کا مطلب علم سے کبھی دلالت نہیں ہوتی ہے, نہ اضلال ہوتا ہے, نہ خود بھٹکتا ہے علم سے انسان, نہ دوسروں کو بھٹکاتا ہے. جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں, جتنے لوگ خود گمراہ ہوئے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کیے ہیں, وہ یا تو خود جاہل تھا یا بڑا جاہل تھا, خود کیا جاہل ہی تھا. کہ جاہل خود بھٹکتا ہے, دوسروں کو بھٹکاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے پناہ مانگی. یہ بہت بڑی دعا ہے میرے بھائی. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, 4 باتیں اللہ میں, وہ دعا بھی پڑھی, اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بھی ہے کہ اللهم انی اعوذ بک ان اضل
الحمدللہ ہیں آپ کوئی اور گمراہ نہیں کر رہے ہیں بھٹکنے سے گمراہیوں سے آپ محفوظ ہو گئے. ایک نمبر 2 جو ہے آپ غلطیوں سے غلطیوں میں گناہوں میں واقع ہونے سے بچ گئے, کوئی اور آپ سے غلطی بھی نہیں کروا دیا, ٹھیک ہے. ظلم سے بچ گئے, آپ خود ظالم نہیں بنے نہ مظلوم بنے, کوئی آپ خود بھی ظلم نہیں کر رہے, کوئی اور بھی ظلم نہیں کر رہا آپ پہ, اور آپ خود جاہل نہیں بنے, کوئی آپ کے ساتھ جہالت سے روڈ میں گاڑی پہ رستوں میں جو ہے پیش بھی نہیں آ رہا ہے. چاروں چیزوں سے یا بلکہ 8 چیزوں سے آپ محفوظ ہو گئے. کتنی بڑی پیاری دعا ہے, لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وقت ہو گیا ہے اللہ کا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہمارے اعمال کو یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ اللہ جیسے ہم کو یہاں جمع کیا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ہم سب کو جمع کر دے. آمین. دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.